اے مسلمانوں، اللہ کے نام اسماء حسنہ بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد تو صرف اللہ ہی جان سکتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں آیا ہے، اے اللہ میں تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، جو تو نے اپنے علم الغیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا، یا تو نے جسے اپنے کسی بندے کو سکھایا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ان میں سے کچھ نام بتائے ہیں، اور جنت ان لوگوں کی جزا بنائی جو ان کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے 99 نام ہیں 100 سے ایک کم، جو ان سب کو یاد کر لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ 99 نام اللہ کے مشہور ترین نام ہیں اور سب سے واضح معنی والے ہیں، سب سے ظاہر ہیں۔ ان کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے الفاظ کو بھی یاد کیا جائے، ان کے معنی کو بھی سمجھا جائے، اور ان کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عظمت بیان کرنا، اس کے حکم کی فرمانبرداری کرنا، اور ان کے ذریعے اللہ سے دعا مانگنا بھی شامل ہے۔ پھر ان اسماء حسنہ کی بنیادیں 5 ناموں کے اوپر ہیں، جو کہ سورہ فاتحہ میں جو مذکور ہیں، جو کہ یہ سارے اسماء حسنہ انہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ جو پہلا اللہ ہے، جو لفظ جلالت ہے اور اللہ کا نام ہے، جو سارے اسماء حسنہ کے معانی اور صفات عالیہ کے معانی اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی وہ الہ جو الوہیت کا حق رکھتا ہے اپنے سارے بندوں کے اوپر، جو ساری مخلوقات جس کے سامنے جھکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو منع کیا ہے کہ کوئی شخص یہ نام رکھے یا کوئی الہ اس کے کسی الہ کو یہ نام دیا جائے۔ اللہ نے اسی نام کو دین کا ستون بنایا ہے، اسلام کی بنیاد بنایا ہے، اسی کو کلمہ شہادت میں شامل کیا ہے، اسی کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے شیطان سے، اسی کے ذریعے کاموں کو شروع کیا جاتا ہے اور ختم کیا جاتا ہے۔ دوسرا نام رب ہے، جس میں ربوبیت کے سارے معنی آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ الہ بننے کا حقدار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفات ہیں، ساری قابل تعریف صفات ہیں، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے ماتحت ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ ہی مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، سارے معاملات کو چلانے والا ہے، اپنے بندوں کو نعمتیں دینے والا ہے، اپنے بندوں کو بھلائیاں دینے والا ہے، جو نیک لوگوں کو ان کی روحیں پاکیزہ کرنے اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کرنے والا ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا رحمان الرحیم ہے، وہ رحمت والا، ایسی کشیدہ رحمت والا جس میں سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، ان کی ساری بھلائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ انہی کی بدولت اللہ نے رحمت فرماتے ہوئے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی، شریعتیں بنائیں۔ وہ رحمان ہے، وہی کتاب سکھانے والا ہے، وہ انسان کو پیدا کرنے والا ہے، انسان کو بیان سکھانے والا ہے۔ یہ نام ہے جس کو اللہ نے اپنے عظیم ترین نام کے برابر رکھا ہے۔ فرمایا اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جو بھی نام لوگے تو اللہ کے نام بڑے حسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا یہ نام رکھا ہے اور لوگوں کو منع کیا کہ وہ یہ نام رکھیں۔ وہ رحیم ہے، جس کی رحمت خاص ہے مومنوں کے لیے بھی، اپنے اولیاء متقین کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر رحم فرمانے والا ہے۔ اسی رحمت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اور اسی رحمت کے ذریعے وہ اپنی جنت میں لوگوں کو داخل فرمائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ رہی ان لوگوں کی بات کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میری جنت میں میری رحمت ہے، میں جسے چاہوں اس کو اس میں داخل کروں۔ اور اسی طرح اللہ کا ایک نام مالک بھی ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، ہر طرح کی بادشاہت اور ہر طرح کی ملوکیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ حکم بھی دیتا ہے، وہ جزا بھی دیتا ہے، وہ منع بھی کرتا ہے۔ دنیا میں جو بھی ہے اللہ کے ماتحت ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، جیسے کہ وہ بلند ہے، وہ بلندی دینے والا ہے، وہ ذلت دینے والا ہے، وہ حکم ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، وہ بلندی والا ہے۔ اے مسلمان اور مومن بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام اور اپنی صفات سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر ان کے ذریعے کرتا ہے، اللہ ان سے محبت بھی فرماتا ہے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک دستے کے اوپر نگران بنا کے بھیجا، تو وہ شخص نماز پڑھاتا تھا، تو جب سورت پڑھتا تھا تو اس کے بعد قل هو اللہ احد بھی پڑھتا تھا۔ تو جب واپس آئے تو لوگوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو کو بتایا، تو آپ نے کہا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اس میں اللہ کی صفات ہیں، تو مجھے ان صفات سے محبت ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ان کو بار بار تلاوت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ امام بخاری کی روایت ہے۔